کل آپ نے دیکھا ایک جب یہ بجٹ پیش ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے تمام جو سیاسی جماعتیں ان کے پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوئی. ظاہر اپوزیشن نے احتجاج کرنا ہوتا ہے, بجٹ والے دن انہوں نے بھرپور احتجاج کیا, لیکن اس منارٹی حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے جس کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی, اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کے اگر 71 لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. لہٰذا یہ آپ سمجھ لیں کہ حکومت اگر آج قائم ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے اوپر. وہ آپ اگر ویڈیوز ہم دکھا سکیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ نکلے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. ان کو منانے کی کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے کہا جی میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور وہاں پہ صحافیوں نے کافی انہیں قریدنے کی کوشش کی, سوال و جواب کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا. آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کے اوپر, جو چیئرمین سینٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ معاہدے ہیں, کچھ ہماری آپس میں کچھ طے ہوا تھا. بات ہوئی ہے تو وہ مطلب ایک سٹنگ میں تو بات مکمل نہیں ہو سکتی, تو کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں, کچھ ریلیٹڈ ٹو چیف منسٹر ہیں, تو اس لیے ان کی انوالومنٹ بھی ہے, تو اس کی اسٹریٹجی بنائیں. پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ آج کا نہیں ہے, وہ جب ہمارے پہلے دن مذاکرات ہوئے تھے دیٹ واز ان رائٹنگ. جو ان رائٹنگ ہمارے معاملات ہیں ہم صرف چاہتے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہو جائے بس. اچھا, وہ اب ایک بات کر رہے ہیں ایک لکھے ہوئے معاہدے کی. وہ لکھا ہوا معاہدہ کیا تھا, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, خورشید شاہ صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. یہ جو کچھ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے, ہم سے ڈسکس نہیں کیا گیا ہے پی ایس ڈی پی کے اوپر, کہ جو طے تھا کہ چاروں صوبوں میں جو پی ایس ڈی پی ہوگی تو وہ بیٹھ کے طے کرنی پڑے گی, اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جس میں چاروں صوبوں کی پی ایس ڈی پی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا, ان کی انپٹ لینی تھی, جو کہ نہیں ہوا اور اس کا وقت بھی گزر چکا ہے. معاہدے کے تحت طے شدہ بات تھی, اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا بدنیتی ہوتی ہے. تو اس سال کا پی ایس ڈی پی تھا 950 بلین تھا, اس کو کٹ کر کے 746 بلین پہ لیا, 30% اس پہ کٹ مارا ہے. ہم سے پوچھنا اور ہمارا انپٹ لینا ان کے لیے لازمی تھا. جی جناب اعلیٰ حسن ایوب صاحب. جی میں پہلے آپ کو ایک میم سناؤں گا. جی مجھے آیا ہے, قومی بجٹ پر ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی, پی 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 کا شکوہ, ہم سے بھی نہیں ہوئی نون لیگ کا جواب. یعنی اب دنیا بھی جو لوگ عام فہم لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں, کامنرز جو ہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف بجٹ ہے. تو جو یہ باتیں کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, احمد میر صاحب, انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا, انہوں نے کہا جی وہ دوسرے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, تمہیں پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے, تو وہ اوبویس بات ہے. اب دیکھیں نا, وہ آپ کے فائنانس منسٹر نے کل گزشتہ جو آپ نے شارٹ بھی چلایا ہے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کو جیو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ساری بات بیان کر گئے ہیں جی کہ ہم ان کے ساتھ مشاورت میں ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ہماری مجبوری ہے. یہ ہمارے قائد کے ہیں منسٹر کے نہیں, یہ تو نون لیگ جوائن کر چکے ہیں, یہ تو آزاد مسلم لیگ نواز کے ہیں جی. یہ اگر ان کو سمجھا جائے, اگر نہیں بھی شامل ہوئے تو ان کو مسلم لیگ نواز کے سمجھا جائے. اچھا, ہاں, یہ آزادوں کی آزاد نہیں, یہ آزادوں کی آزاد نہیں ہے. یہ بالکل انہی کی پارٹی ہے, اور یہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, اور سٹاک مارکیٹ بھی اچھے طریقے سے ابھی انہوں نے رد عمل دی ہے. میں اگین بھی بات کر رہا ہوں, تو کاروباری طبقے کو کچھ زیادہ اس مرتبہ چھوٹ نہیں دے سکے. بزنس مین فرینڈلی بجٹ نہیں دیا مسلم لیگ نواز نے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے نہیں تھے, ان کی مجبوری ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ایسی ہیں. ادروائز آپ کو وہاں سے جو کہ آپ 8 بلین یا 6 بلین ڈالرز لینا چاہ رہے ہیں, پھر آپ کو وہ شاید رقم نہ ملے. تو لہٰذا اچھا بیگرز کانٹ بی چوزرز. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو ہے وہ آپ نے وہ پنجاب کی مثال دیکھی ہوئی ہے نا, کہ آنکھاں تینوں تے سناوا نو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے ایک کنوں سنا رہے ہیں, مطلب کس کے ساتھ شکوا کر رہے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی والوں کو بھی پتا ہے, نون لیگ والوں کو بھی پتا ہے, اورنگزیب صاحب کو بھی پتا ہے, فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں. یہ جو بجٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم نے آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ کے اوپر بنایا ہے, اور سب کو پتا ہے. اور یہ اب یہ کہنا کہ جناب اللہ 80 تے غریب عوام واسطے ساڑا دل دکھ رہا ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر, جو ہم نے آپ کو اصلاح بھی بتایا, یہ سارے معاملات. جی نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیر ہے مسلط بین سے وہ رند بادہ خار. اچھا, اگر پیپلز پارٹی مطلب حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی
غریب کی یا عام آدمی کے لیے کوئی لڑ رہی ہے دکھاوے کے لیے ہی ہے تو میں تو اس کو ویلکم کروں گا. یہ لگ رہا ہے چوہدری صاحب تہاڈا جڑا دل ہے نا پرانا بینگ اے فاؤنڈر ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی وہ تہاڈی رگ کدی کدی پھڑک دی ہے پیپلز پارٹی. نہیں میرا تو اپنا غریب خاندان سے اٹھ کے آیا ہوں تو مجھے تو غریبوں کی بات کی کرنی ہے نا. خواہ کدھر بھی جاؤں میں صحیح اس سے فرق تو پڑے گا نہیں. اگر ہمیں بھی نہیں ہے جن کو خود پتہ ہے کہ غربت کیا ہے کوئی فیشن کو یہ باتیں تو نہیں کرنی نا. ہیونگ سیڈ دس میں الحمدللہ میرے تو یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ایویں آپ ٹھنڈے دل نو پھوکا مارن دا تو کوئی جواز نہیں. جی جی بالکل شکر الحمدللہ. ہیونگ سیڈ دس میں بات اور کر رہا ہوں ٹیکسوں کا بوجھ غربت کی مطلب ہے ان کے اوپر اور رندا پھیرنا ان کو چھیل کے ان کا جلد جو ہے وہ ان کو اتارنا. اس کے بعد تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کسی کو 1 ارب کسی کو 2 ارب کسی کو کتنے ارب ان کو دے دیا فنڈ جس کا آدھا لگنا نہیں ہوتا آدھا جیبوں میں جانا ہوتا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں نہیں دیکھا گیا. اور پنجاب میں ہمارے ساتھ جو ستیلی ماں چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کوئی یعنی بے بیدہ بھی کوئی سلوک نہیں رہ گیا. تو کئی ان کے مسائل ہیں جو وہ بیچارے ابھی کھل کے بتا نہیں رہے کیونکہ کل تک ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ڈنڈا ڈولی کر کے تو اب وہ کیا بتائیں. تو یہ ایک بڑی سچویشن سیریس بن گئی ہے. آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف اگر آپ پاکستان کے غریبوں کا پاکستان کے لوگوں کا ان کی خدمت کے لیے نہیں تیار تو لوگ تو پہلے ہی آپ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں برداشت بھی نہیں کریں گے. اور یو ول سی اے سچویشن ویئر اسٹریٹس ول بی ویری وارم. اللہ خیر کرے. تو پہلے ہی بہت ہے. اچھا نقوی صاحب دیکھیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کا نا جو ایک اوور آل تجزیہ ہے وہ سنتے ہیں اور ہم اس سے سیکھتے بھی ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کیا کرنا چاہتی ہے اس سب کچھ سے. کل آپ نے ہمیں بتایا کہ جی وہ اس سسٹم کے اندر گوڑے کھبے ہوئے ہیں بینیفیشری ہیں سارے پوزیشن دی ہوئی ہیں وہ کیسے لیدا ہو سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مطلب یہ اس سے کیا عام لوگ جو ہے ان کا پیٹ بھر جائے گا کوئی تاثر بہتر ہو جائے گا پارٹی کے حوالے سے. چوہدری صاحب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا چوہدری صاحب نے جو بات کی وہ تو ایک خاص زاویہ ہے. خبر ہمیں بتائیں کہ پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے اور کیوں انہوں نے کل ایسا کیا. اچھا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں چودھری صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں جو عوام کی بات کی انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. دیکھیں ایک بڑی عام بات کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی بہت اچھا کام کر رہی ہے جب 3 دفعہ منتخب ہو کر آ گئی. اب یہی مثال اٹھا کے ہم سندھ میں رکھ دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 4تھی دفعہ منتخب ہو کر آ گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کی بینیفٹ کے لیے بہت کام کر رہی ہے. ان کا ایک سب سے بڑا جو غریب پرور پروگرام ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور وہ اتنا ایک زبردست پروگرام ہے جس سے سندھ میں غربت کو کم کرنے میں بہت مدد ملی. اس کے بعد ان کے جو ہسپتال ہیں سندھ کے ہسپتال ہیں وہ پاکستان کے بہترین ہسپتال ہیں اور وہاں پر علاج فری ہوتا ہے. ابھی چیریٹی ہاسپٹلز کی بات ہو رہی تھی جس پہ میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا لیکن یہ سندھ کے جو ہسپتال ہیں یہ ہاسپٹلز ہیں یہ بہت بہترین ہاسپٹلز ہیں. یہاں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں یہاں پر علاج بہت اچھا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر علاج کرانے آتے ہیں. تو غریب پرور کی جو بات ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی اس پہ تو بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اب آپ نے یہ پوچھا کہ پیپلز پارٹی آخر چاہ کیا رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اس پورے سسٹم کی ایک بہت بڑی پلیئر ہے. اس کے پاس صدر پاکستان ہے اس کے پاس چیئرمین سینٹ ہے اس کے پاس گورنرز ہیں اس کے پاس ایک ایسے صوبے میں حکومت ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. اچھا میں ذرا وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے لیکن میں جو خاور بھائی نے سوال پوچھا تھا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس پورے سسٹم کا حکومت کا ایک انتہائی اہم پلیئر ہے اور جب آپ اہم پلیئر ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اہمیت بھی اسی حساب سے ملے. جیسے شرمیلا فاروقی صاحب کا خورشید شاہ صاحب کا آپ نے ویڈیو نوٹ سنوایا انہوں نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ جب بجٹ بنا رہے ہیں آپ بجٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ اگر اس صوبے سے ہی یا اس پارٹی سے ہی انٹیک نہیں لیتے اس سے ہی مشورہ نہیں لیتے بالکل صحیح ہے کرنا چاہیے سسٹم کا سب سے اہم پلیئر ہے تو وہ اعتراض کرے گا.